سی یہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ سب کچھ اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ میرا مرکز صرف وہی ہے کہ اعمال کا نتیجہ ہے عذاب کا، تو اس میں تو پھر عذاب تو پھر کرپٹ لوگوں پر پہلے آنا چاہیے، چاہے وہ، اب میں اسپیسیفائی نہیں کرتا سیاست دانوں کو، ہم عام طور پر بھی ہم لوگ بھی کرپٹ ہوتے ہیں، معاملات میں کرپشن کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ اس میں اعمال کی سزا جلد از جلد غریب طبقے کو کیوں ملتی ہے؟ اچھا، اس میں یہ بھی بات موجود ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی میں پکڑ کر دیتا ہوں، جن کو میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رسی کو میں ڈھیلا کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے، مہلت در مہلت، مہلت در مہلت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ راہ راست پہ آ جائیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے، اور یہ بھی یقین رکھیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کی پکڑ میں ہوں اور وہ پکڑ آپ کو یا مجھے نظر نہ آ رہی ہو، اولاد کی صورت میں، بیماری کی صورت میں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا کیا عذاب تیار کر رکھے ہیں، وہ ساری چیزیں تو آخرت میں ان کو ضرور ملیں گی، لیکن اللہ فرماتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی میں رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو عادل حکمران نہ ہو تو میرے نبی نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی خوشبو نہ پانے سے مراد یہی کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو ظاہر جنت میں جب نہیں جائے گا تو خوشبو نہیں پائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ راہ ہدایت پہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے میرے مالک نے، اور پھر جب وہ وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ وہ نہیں بچیں گے اس عذاب سے، وہ اس میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔